سائنس کیا ہے؟ اسٹڈی آف نیچرل ورلڈ. نیچرل ورلڈ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو جب ہم سائنس پڑھنے جا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے ورک کو انڈرسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. ماڈرنزم کیسے آئی، ٹھیک ہے، چرچ کا کیا رول تھا، اور کس طرح سے گورے جو ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم تک آ گئے، پھر آپ کو گیم سمجھ آئے گی کہ ہوا کیا ہے. ادروائز کہاں کلیش ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو کہا ہے کہ غور و فکر کرو، جستجو کرو، ڈھونڈنے نکلو، میری کریشن کو اسٹڈی کرو، لیکن اس کا مقصد بینیفیشل ہونا چاہیے، اس کا مقصد ڈسٹرکشن نہیں ہونا چاہیے، اس کا مقصد نیگیشن نہیں ہونا چاہیے آف دا کریٹر. جب اس کا مقصد نیگیشن آف دا کریٹر ہو گیا، جب اس کا مقصد ڈسٹرکشن ہو گیا، ایٹامک بام بنانے لگ گیا، لوگوں کو پھر تھریٹن کرنا شروع کر دیا پاور پالیٹکس کے ایسے، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہا، کنڈیم بھی کیا قرآن میں اس ایٹیٹیوڈ کو، اور ظاہر ہے کہ پھر انسان غلط سائڈ پہ چلا جاتا ہے، پھر کانٹرڈکشن آ جاتی ہے. تو یہ ورک آف گاڈ کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں، یہ تفسیر بیان نہیں ہو رہی ہے. پلیز بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اگر کوئی یہ کہے کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہ ڈارک میٹر کی طرف اشارہ ہے تو یہ غلط بات ہے. تفسیر سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ کی ایک بات سے کیا مراد ہے. تفسیر علماء نے لکھ دی ہے، مفسرین نے. تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کریں، اس میں آپ کو علمی پوائنٹس مل جائیں گے. کیونکہ تفسیر ہوتا ہے کہ ہر عام بندہ اس کو سمجھ جائے، ایک گاؤں کا بھی بندہ سمجھ جائے. اگر میں یہاں ڈارک میٹر کو تفسیر ہماری جو ویزیبل یونیورس ہے، جو آپ کو ہے ابھی لیٹلی سائنس نے دریافت کیا ہے، جس کی وجہ سے اتنی بھاری ہیونلی باڈیز کھڑی ہوئی ہیں، گریوٹی ہے. گریوٹی کے علاوہ کچھ ہے. ابھی لیٹلی سائنس نے دریافت کیا کہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی، میں بائی دا وے آپ کو ایک اسٹیٹسٹک بتا دوں، ہماری جو ویزیبل یونیورس ہے، جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جو کہ ریگولر میٹر ہے، وہ صرف 5% ہے. اس پہ آپ ریسرچ کر لیں. 95% انویزیبل میٹر. ہمارا جو 95% ہے دیٹ از انویزیبل. اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں 68% جو ہے وہ ڈارک انرجی ہے. اب ڈارک انرجی کیا ہے، اس پہ آپ مزید ریسرچ کر سکتے ہیں. اور اس میں جو 27% ہے وہ ڈارک میٹر ہے. اور ان کی خاص بات کیا ہے میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں آسان لینگویج میں. دیکھیں، ڈارک میٹر جو ہے اکارڈنگ ٹو کرنٹ فزکس، ابھی ہو سکتا ہے اس میں مزید کچھ ایڈیشنز ہوں گی، ڈیفینیٹلی ہوں گی. کرنٹ جو فزکس ہے اپنی لمیٹیشنز کے مطابق جو ہمیں بتا رہی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ ڈارک میٹر سلوز ڈاؤن دی ایکسپینشن آف یونیورس، کیونکہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی انفائنیٹلی ایک غبارے کی طرح. یہ فیکٹ قرآن میں مینشن ہے کہ ہم نے ہی ہیونز اور ارتھ کو بنایا، اور ہم ہی ہیں جو اس کو پھیلانے والے، ہم ہی اس کو ایکسپینڈ کرنے والے. ڈارک میٹر سلوز ڈاؤن دی ایکسپینشن وائل ڈارک انرجی اسپیڈز اٹ اپ. بیلنس قائم ہو رہا ہے. اوکے، اور یہ اتنا زبردست بیلنس ہے، یہ اتنا زبردست بیلنس ہے کہ امیجن کریں کہ اگر یونیورس تھوڑا سا ایک کیوٹک انداز میں ایکسپینڈ ہونے لگ جائے، یا ایک کیوٹک انداز میں کانٹریکٹ ہونے لگ جائے، تو کچھ بھی نہیں بچے گا. ایوری تھنگ ول فال ٹو پیسز. ہر چیز ختم ہو جائے گی. اگر ایک بھی چیز اپنی پوزیشن سے ہل گئی، اپنی ایکسس سے ہل گئی. تو ڈارک میٹر، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ایکسپینشن آف یونیورس کو سلو ڈاؤن کرتا ہے اکارڈنگ ٹو کرنٹ فزکس، اور ڈارک انرجی اس کو اسپیڈ اپ کرتی ہے. ڈارک میٹر ورکس لائک این اٹریکٹیو فورس، a kind of cosmic cement that holds our universe together. یہ جو ڈارک میٹر ہے یہ ایک اٹریکٹیو فورس کی طرح کام کرتا ہے، ایک کاسمک سیمنٹ کی طرح. جیسے سیمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اینٹوں کو ہولڈ ٹوگیدر کرتا ہے، تو یہ کاسمک سیمنٹ ہے جو کہ ہماری یونیورس کو ہولڈ ٹوگیدر کیے ہوئے ہیں. This is because dark matter does interact with gravity, but it doesn't reflect, absorb or emit light. ڈارک میٹر انٹریکٹ کرتا ہے گریوٹی کے ساتھ، لیکن نہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے، ایبزارب کرتا ہے، نہ یہ ایمیٹ کرتا ہے لائٹ کو. یہ انہارمڈ گزر جاتا ہے، یعنی انٹریکٹ کرتا ہے لیکن بغیر کسی ڈسٹربنس کے یہ گزر جاتا ہے گریوٹی کے تھرو. مین وائل ڈارک انرجی از اے ریپلسو فورس. ڈارک انرجی جو ہے یہ ریپلسو فورس ہے، ڈارک میٹر جو ہے یہ اٹریکٹیو فورس ہے. A sort of anti-gravity that drives the universe's ever-accelerating expansion. یہ بیلنس ہے اکارڈنگ ٹو کرنٹ ماڈرن فزکس ریسرچ. ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. میں جب یہ بات پڑھ رہا تھا تو قرآن کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی تھی. اگین یہ تفسیر نہیں ہے قرآن کی، دیکھیں یہ ہماری ایک جستجو ہے اللہ تعالیٰ کی کریشن کو سمجھنے کی. سورہ تکویر ہے غالباً، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. چیپٹر نمبر 81 میں نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. یس، چیپٹر نمبر 81 ورس نمبر 15 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فلا اقسم بالخنس، سو آئی سویئر بائی دا ریٹریٹنگ اسٹارز. یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے.
لیکن ظاہر ہے کہ عربک کے بہت سے ٹرانسلیشن ہوتی ہے، عربک ورڈ کے روٹ ورڈز میں جائیں تو بہت سی چیزیں جو اس کے میننگ ہوتی. خنس کا ایک میننگ ہے دا انویزیبل، فلا اقسم بالخنس سو آئی سویئر بائی دا انویزیبل. یہ بھی ایک ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے. اگین یہ تفسیر نہیں ہے، یہ آپ کو ون آف دی ٹرانسلیشنز بتا رہا ہوں. فلا اقسم بالخنس سو آئی سویئر بائی دا انویزیبل. الجوار الخنس دوز دیٹ رن اینڈ ڈسپیئر. الجوار الکنس کا مطلب ہے کہ جو آتے ہیں آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں اور ڈسپیئر ہو جاتے ہیں، انہارم ڈسپیئر ہو جاتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو جو ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر کی بات بتائی ہے، تو مے بی دس از پوائنٹنگ ٹو دیٹ. میں نے کہا مے بی، تفسیر نہیں ہے. اوکے، یہ غلطی نہیں کھانی. تفسیر وہ ہے جو مفسرین نے بیان کر دی ہے ایک عام آدمی کے لیے، تاکہ وہ اللہ کو سمجھ لے. جس نے اللہ کو سمجھنا ہے وہ یہاں سے سمجھ جائے گا. جس نے ڈگ ڈیپ کرنا ہے میں اس کے لیے یہاں پہ بات کر رہا ہوں. پھر ایک اور میں آپ کو آیا سناتا ہوں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. Indeed, Allah holds the heavens and the earth lest they cease. اللہ نے ہیونز اور ارتھ کو ہولڈ کیا ہوا ہے سیمنٹ کی طرح. یعنی کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں چھوڑ دے گا، اب وہ کس کے تھرو ہولڈ کیا ہوا ہے؟ یہ اللہ کی کریشن ہے. وہ ڈارک میٹر ہے، وہ ڈارک انرجی ہے، وہ گریویٹی ہے، جو بھی ہے یہ تو انسانوں نے نام دیے ہوئے نا. اللہ تعالیٰ از دا ون ہو از رننگ دس شو. یہ سارا کا سارا جو کریشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور مذہب جو ہے وہ ورک کرتا ہے، کسان کرتے ہیں. کسان سے کبھی دیتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں، یعنی کسی بھی سویلائزیشن، کسی بھی. اور اس سوئمنگ کسی انسان نے لکھا ہے تو اتنی چیز، اور اگر وہ سیز ہو گئے نو ون کوڈ ہولڈ دیم ان پلیس آفٹر ہم. تو کوئی بھی انہیں نہیں ہولڈ کر دیا ایک عام آدمی کے لیے، تاکہ وہ اللہ کو سمجھ لے. جس نے اللہ کو سمجھنا ہے وہ یہاں سے سمجھ جائے گا. جس نے ڈگ ڈیپ کرنا ہے میں اس کے لیے یہاں پہ بات کر رہا ہوں. کس کے تھرو ہولڈ کیا ہوا ہے؟ یہ اللہ کی کریشن ہے. وہ ڈارک میٹر ہے، وہ ڈارک انرجی ہے، وہ گریویٹی ہے، جو بھی ہے یہ تو انسانوں نے نام دیے ہوئے نا. اللہ تعالیٰ از دا ون ہو از رننگ دس شو. یہ سارا کا سارا جو کریشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رن کر رہا ہے. اینڈ اف دے شوڈ سیز وَلَئِن زَالْتَ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ من بعدی. اینڈ اف دے شوڈ سیز، اور اگر وہ سیز ہو گئے نو ون کوڈ ہولڈ دیم ان پلیس آفٹر ہم. تو کوئی بھی انہیں نہیں ہولڈ کر سکتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. یہ اللہ کی پاور ہے. انہ کان حلیما غفورا. انڈیڈ اللہ بہت حلیم ہے، فاربیئرنگ ہے، غفور ہے، بار بار معاف کرنے والا. یعنی تم اللہ کی پاور کو کیوں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو؟ جبکہ اگر تم امیجن کرو یونیورس کی کریشن کو دیکھتے ہوئے کہ ان کو ہولڈ کون کیے ہوئے، یہ ساری چیزوں کو رن کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تو تم کیوں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہو اللہ کو؟ اور تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں معاف کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری حاجتیں پورے کرنے پہ قادر نہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے پرابلم سالو کرنے پہ قادر نہیں؟ یہ ہے، یہ مثالیں دینے کا، یہ ہے تفسیر. یہ ناؤ دس از تفسیر. کہ یہ آیات بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کو ریکگنائز کرو، اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرو، اور اپنے خالق کے پاس جاؤ، اس سورس کے پاس جاؤ جو حلیم ہے، یعنی کہ ایکسٹریملی فاربیئرنگ ہے. اللہ بہت صابر ہے. لوگ نعوذ باللہ اللہ کو ڈینائی بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ نعوذ باللہ گالیاں بھی دیتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں، یعنی کسی بھی سویلائزیشن، کسی بھی کلچر میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اللہ فاربیئرنگ ہے، اللہ فارگیونگ ہے. اللہ نہیں پکڑتا انہیں، اللہ سب کو رزق بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو پکڑنے لگ جائے، نعوذ باللہ کوئی ایگوئسٹک گاڈ ہو نعوذ باللہ، تو وہ فوراً پکڑ لے ایک بندے کو کہ اس نے جو ہے میرے خلاف بات کیسے کی. ایک ڈکٹیٹر ہے، وہ فوراً پکڑ لے گا، کہے گا کہ اس نے میرے خلاف بات کی ہے، اس کو میں فوراً پکڑوں گا. لیکن اللہ چانسز دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ڈیوائن وزڈم کے مطابق دنیا کو رن کر رہا ہے. اینڈ اگین وی آر مینی ٹائمز انیبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ بیکاز ہمارا ایکسپیرئنس وہ نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. سو دین سورہ یاسین کی ایک آیا میرے ذہن میں آتی ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. It is not allowable for the sun to reach the moon, nor does the night overtake the day, but each in an orbit is swimming. یہ کب آئی آیا؟ 1500 سال پہلے تقریباً، جب ماڈرن فزکس ابھی وجود میں بھی نہیں آئی تھی. جب ابھی گیلیلیو نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ارتھ اسفیریکل ہے. جب یہ کنسیپٹ تھا کہ ارتھ فلیٹ ہے، کیونکہ بائبل میں ارتھ فلیٹ ہے. اور جب یہ کنسیپٹ آیا ہی نہیں تھا
کہ اسپیس کی نیچر کیا ہے. یہ تو آئنسٹائن نے سب سے پہلے کہا تھا نا کہ اسپیس از لائک اے سی. تھیوری آف ریلیٹیوٹی کیوں اتنی بڑی تھیوری ہے فزکس میں؟ کیونکہ آئنسٹائن نے فرسٹ ٹائم یہ امیجن کیا تھا کہ اسپیس ہے کیا چیز، اور اس نے اسپیس ٹائم کی بات کی تھی، اور اس نے مثال دی کہ اسپیس جو ہے یہ پانی کی طرح ہے، اور اس میں ہیونلی باڈیز جو ہیں یہ سوئم کرتی ہیں. اب یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ یسبحون. یسبحون کا مطلب ہے سوئمنگ. اب یہ نعوذ باللہ اگر قرآن مجید کسی انسان نے لکھا ہے تو اتنی زیادہ پریسیجن کیسے عربک میں آ گئی؟ عربک کا یہ ورڈ یسبحون یہاں کیسے استعمال ہو گیا؟ اس بندے کو نعوذ باللہ اگر اس نے قرآن لکھا ہے اس کو یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ ہیونلی باڈی سوئم کر رہی؟ تب تو یہ کانسیپٹ ہی دور تک نہیں تھا. اور سوئمنگ کا ذہن میں کیسے آ گیا؟ ڈیزرٹ میں تو پانی ہوتا ہی نہیں. سائیکولوجیکلی اسپیکنگ سوئمنگ تو آنا ہی نہیں چاہیے اس کے ذہن میں، کیونکہ قرآن تو ڈیزرٹ میں نازل ہوا ہے، قرآن تو عرب ورلڈ میں نازل ہوا ہے. سوچیں کہ ڈیزرٹ کا بندہ، خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے نعوذ باللہ اگر قرآن انسان نے لکھا ہے تو ڈیزرٹ میں رہنے والا بندہ یہ لکھے گا کہ میں نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا؟ اس کے تو دور دور تک پانی کا جو ہے وہ مائنڈ ہی نہیں، اس نے تو پانی دیکھا ہی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر لیونگ بینگ کو پانی سے کریٹ کیا، اور پھر اللہ کہتا ہے ہز تھرون واز آن واٹر. ہر جگہ پانی کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ ہیونلی باڈیز کے لیے ورڈ جو ہے وہ یسبحون استعمال ہو رہا ہے. تھوڑا سا تو ہم غور کریں